ہمارے محترم فیاض صاحب ہیں والٹن سے، لاہور سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب نے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے یہ کہہ کر پڑھانے سے انکار کر دیا کہ یہ شخص عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہا کرتا تھا۔ ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، گھر تشریف لے گئے، میں تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جنازہ چلا گیا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ دیکھیے یہ روایت جامع ترمذی میں 3709 نمبر پہ موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، لیکن یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن زیاد، میمون بن مہران کا شاگرد محمد بن زیاد، یہ سخت جھوٹا راوی ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هَذَا هُوَ صاحب میمون ابن مہرانہ ضعیف فی الحدیث جدا، یہ سخت ضعیف ہے حدیث میں میمون بن مہران کا جو شاگرد محمد بن زیاد ہے۔ اور امام ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ كَذَّابًا خَبِيثًا، یہ بہت برا اور کذاب جھوٹا شخص تھا۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذاب خبیث اعور یضع الحدیث، یہ بہت بڑا جھوٹا بہت خبیث شخص تھا، یہ آور تھا، کانا تھا آنکھ سے بھی، اور یضع الحدیث حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یہ حدیثیں بھی گھڑا کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس کی بیان کردہ کسی روایت کو بیان کر کے کسی واقعے کو قابل اعتماد نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اس پر یقین قطع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو اس لیے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں قطعاً صحابی ہونے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ شخص صحابی تھا اور اسے لایا گیا اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا اس لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ عین ممکن اگر یہ روایت ثابت بھی ہوتی، پہلے تو یہ ہے ہی جھوٹ، اگر ثابت بھی ہوتی تو تب یہ منافق بھی ہو سکتا تھا نا، منافقین بھی مدینے میں موجود تھے، شروع کے ادوار میں تو زیادہ تھے، تو منافقین میں سے بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا اس کو صحابی کہنا، صحابی کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بالکل الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کہ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر نہ پڑھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اس روایت کو تو رد کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے مخالف کو منافق کہا گیا یا ان کو برا کہنے والوں کو منافق کہا گیا، یہ علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور مجھ سے نفرت صرف منافق کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت تو صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی یہ روایت تو ہم نے خود کہا جھوٹی ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس تو اس روایت کو ضعیف کہنے کا بھی کوئی سبب نہیں تھا، وہ بتا نہیں سکے، صرف بس جھوٹا کہہ کے یا ضعیف کہہ کے آگے چلے گئے۔ ہم نے اس کی حقیقت بھی بتائی ہے اور علماء کرام کے اقوال بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا بھی آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ان لوگوں کو، مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور اس ٹائپ کے لوگوں کو دوسری حدیثیں نہیں نظر آتی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ عثمان اللہ رب العزت آپ کو ایک خلعت، ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، منافق یہ مطالبہ کریں اگر آپ سے کہ آپ اس خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو آپ نے اس خلافت کی قمیص کو اتارنا نہیں، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ شہید ہو کر میرے پاس آ جاؤ گے تم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں اور آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو منافق کہہ رہے ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا یقیناً منافق ہے۔
اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا بھی منافق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان، آپ سے جو لوگ آپ کی یہ خلعت یعنی قمیص خلافت اتارنے کا مطالبہ کریں گے، یقیناً وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے تھے، وہ دشمنان عثمان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، لہٰذا یہ باتیں کر کے لوگوں کو کہنا کہ یہ تو بغض رکھنا صرف سیدنا علی سے نفاق ہے، باقیوں سے بغض رکھ بھی لیں تو نفاق نہیں ہوتا، یا یہ کسی اور کی خصوصیت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے۔